احسان ہے کیا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 6 احسان، پہلا اور آخری احسان کیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ نبی کا اتنا بڑا احسان، خدا کا اتنا بڑا احسان، یہ احسان ادا کیسے ہوگا؟ صرف 3 کام کرنے پڑیں گے، وہ پہلا اور دوسرا، تیسرا کام کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ تکیہ پر سر رہے تو 3 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ اللہ نے انسان بنایا، اگر وہ بلی بنا دیتا، کتا بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے احسان فرمایا، انسان بنایا۔ دوسرا احسان 2 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ ہم نے کوئی اسلام کی خاطر قربانی نہیں دی، قیمت نہیں چکائی۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، فری میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے مسلمان بنا دیا۔ دوسرا احسان، سبحان اللہ۔ تیسرا احسان اس مالک کا 3 منٹ کے لیے یہ سوچئے گا کہ دنیا تو کسی طرح کٹ ہی جائے گی، گزر ہی جائے گی، لیکن جب آخرت میں یہ مائک والے کو کیا ہو گیا بھائی؟ ارے بھائی آپ لوگ، آپ کا مائک کتنا اچھا کام کر رہا ہے، آپ کو شادی کرنی ہے کہ نہیں؟ دعا ہم ہی دیں گے۔ بہت اچھا مائک ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک کیجیے، بہت اچھا ہے، اتنا میٹھا مائک ہے، آدھا جلسہ تو آپ کے مائک سے کامیاب ہوگا۔ اللہ آپ کو ایسی بیوی دے جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرے۔ خیر ماشاءاللہ، ذرا دھیان سنیے گا۔ تیسرے منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے آخری نمونہ آپ کی خدمت میں یہ رکھتا ہوں۔ جب تکیہ پر سر رہے، نیند آنے لگے، یہ سوچئے گا دنیا تو کٹ جائے گی، سب کی کٹ گئی، ہماری بھی کٹ جائے گی، لیکن جب آخرت میں گاڑی پھنسے گی تو کیسے کھلے گی؟ آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جب وہاں گاڑی پھنسے گی تو نبی کی شفاعت ملے گی، گاڑی جب کھلے گی تو سیدھے جنت میں پہنچے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان فرمایا۔ پہلا احسان ہمارے نبی نے ہی آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی کا دوسرا احسان ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا تمہارے ماں باپ ایک ہے۔ ہمارے نبی کا تیسرا احسان ہمارے نبی نے کہا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ماں باپ جب ایک ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، ماں باپ جب ایک تو اولاد کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے، تم اس کے بھائی، وہ تمہارے بھائی۔ اور چوتھا احسان فرمایا بھائی کا احترام کرو تو کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ، اور بھائی کو اگر ذلیل کرو گے، انتقام لوگے تو کعبے کو ڈھانے کے برابر گناہ ملے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مایوس مت ہو، توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ شام کا بھٹکا صبح کو لوٹ جائے، اس کو بھٹکا نہیں کہتے ہیں، ابھی توبہ کر لو، جو کل کرنا ہے وہ آج کرو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرو، توبہ کر لو، اللہ دل کی دنیا بدل دے گا۔ آخری احسان، اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کرنا۔ آخری احسان، یہ اتنا سارا احسان ادا کیسے ہوگا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ جو دین ہمارے نبی لے کر کے آئے اس کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو طریقہ ہمیں نبی دے کر کے گئے اس پر چلنا ہے انشاءاللہ۔ نبی کو دل سے، نبی کی دل سے محبت کرنی ہے، نبی سے دل سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ۔ داڑھی رکھیں گے جماعت میں جا کر کے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جماعت میں جا کر داڑھی رکھیں۔ ایک ناٹا آدمی آیا حضرت عمر کے پاس، آ کر کے بولا حضرت فلاں آدمی کے ساتھ میرا معاملہ ہے، انصاف کیجیے، فلاں آدمی نے مجھ کو دھوکہ دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے کہ ناٹا آدمی کسی سے دھوکہ کھاتا ہی نہیں۔ وہ بولا حضور کا فرمان سراخوں پر، جس ناٹے نے، جس آدمی نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے وہ مجھ سے زیادہ ناٹا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے، جنت الفردوس میں جانے کی
پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیں، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیں۔ تنویر ذکی صاحب بہت ہوشیار ناظم ہے، شاعر کو پیسہ ملا تو دیکھیے ان کے منہ میں پانی آ گیا، ان کے چکر میں مت رہیے ورنہ پورا بٹوا آپ کا خالی کر کے چلا جائے، اور یہ بھی ناٹا ہے، ذرا دھیان رکھیے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ رات کے سناٹے میں جب آپ یہاں سے نکلیے گا تو کچھ آواز آئے گی، وہ کتے کی آواز نہیں ہوگی، گیدڑ کی آواز ہوگی۔ یہاں سے جلسہ سے نکلیے گا تو ابھی مکئی چھوٹی چھوٹی ہے، جہاں جہاں بھی دیکھیے گا تو آپ کو گیدڑ نظر آئے گا، کتا نظر نہیں آئے گا۔ تمام گیدڑ جمع تھے، ایک گیدڑ جیسے ہی ریوڑ سے نکلا اس کو ایک کاغذ ملا، وہ کاغذ لے کر کے ریوڑ میں آیا۔ سن لیجیے کیا کرتے ہیں۔ یہ ماں بہن کی جو جماعت ہے پنڈال میں، خواتین ماں بہن ہے، ان سے گزارش ہے آپ آگے کی طرف آ جائیں، جگہ بہت کم پڑ رہی ہے، بہت ساری خواتین کھڑی ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ آگے کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ وہاں پر کوئی غیر مرد نہیں جائے گا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ خود بخود آگے کی طرف بڑھ جائیں۔ ایک گیدڑ کو ریوڑ سے جو باہر نکلا تھا اس کو کاغذ، وہ کاغذ لے کر کے آیا، باقی ریوڑ سے کہہ رہا ہے دیکھو ہم لوگ کو لائسنس مل گیا، اب ہماری دکان ہٹائے گی نہیں سکتا، لائسنس ملا ہے، اب ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے بشن پور جا سکتے ہیں۔ تو ان ریوڑوں نے کہا کیا ان لوگوں کو بیٹھ جانے کے بولیے، اصل میں ہے کیا جگہ تھوڑی ہے، آدمی زیادہ ہے، اب اگر آپ آگے پیچھے کریں گے آپ کا جلسہ ہی آگے پیچھے ہو جائے، جو جہاں فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو جہاں ہے وہی بیٹھنے دیجیے آپ، ہاں آپ اس کے چکر میں مت رہیے، آپ بیٹھ جائیے، اعلان ہو چکا ہے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا اعلان ہو جائے گا جنازے کا، ذرا دھیان سے سنیے۔ تو وہ کاغذ جو ملا تو وہ لے کر کے آیا، بولا دیکھو لائسنس مل گیا، اب ہم لوگ کو ٹینشن نہیں ہے کتا اتا سے، اب ہم لوگوں پر کتا نہیں چھوٹے گا، ہم لوگ کو جلسہ سننے کا لائسنس مل گیا۔ تو ریوڑوں نے کہا کہ آج ہی تو جلسہ ہے بشن پور میں، چلو سن کر کے آتے ہیں۔ جیسے ہی بستی میں گیدڑ کا ریوڑ گھستا ہے، بشن پور کا کتا اس کے استقبال کے لیے چھوٹا، تو جس کے منہ میں کاغذ تھا وہی سب سے آگے بھاگ رہا ہے۔ باقی گیدڑوں نے کہا ارے لائسنس تو دکھا دو، تو بولا کہ یہ جلدی سے بھاگو، یہ بھی تمہاری طرح جاہل ہے، بھلائی اسی میں کہ بھاگو۔ آپ دیکھیے غور سے میں کیسے بیٹھا ہوں، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے میں بیٹھا ہوں، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے میں بیٹھا ہوں، جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے آپ بیٹھے ہیں۔ ایک نقطے کو دھیان میں رکھیے، زندگی بھر کے لیے علم کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح میں بیٹھا ہوں اسی طرح آپ بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے پر ہاتھ، بیٹھنے کے ہاتھ کی صورت کو، پیر کی صورت کو اگر دیکھ لیں گے تو علم کا چراغ آپ کے گھر میں روشن ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں دیکھیے نیچے ہے، اس سے کام کاج کیا جاتا ہے، اللہ نے اس کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اور دل دیکھیے کہاں ہے، بیچ میں ہے، اس سے دولت کمائی جاتی ہے، جس سے دولت کمائی جاتی ہے، مال کمایا جاتا ہے، اس کو اللہ نے بیچ میں رکھا۔ جس سے کام کاج کیا جاتا ہے اس کو سب سے نیچے رکھا، اور جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ دماغ ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کے بچے